ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، میں میڈیول انڈیا پڑھاتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلام اتنی اونچائی پہ کیسے تھا، مسلمان اتنی اونچائی پہ کیسے تھے؟ اسپین سے لے کر چائنا سی، کیسپین سے لے کر ہندوستان، پورے علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس وقت پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ جیتنے کے سدھانت کیا ہے. جیتنا تلوار سے نہیں، تلوار سے تو لوٹا جاتا ہے. چور کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ تلوار کا. یہ میسج ہے، میسج. اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا. یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے. کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے. یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے. پوری نعمت تمہیں دے دیا. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں. اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں، تعلیم کے لیے سارے. آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے. اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی، جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں. اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے،
गांधी जी को आज सारे लोग याद करते हैं। गांधी ने ये कहा है, अपने दौर के हुकूमत चलाने वालों को मिसाल अगर कोई दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं, क्योंकि ये काल्पनाएं नहीं हैं, ये ख्याली नहीं है, ये फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। वो सिद्दीक अकबर इस्लाम ने दिया है, जिसने पूरी दुनिया को फाका कशी में खुद रह करके लोगों की भूख मिटाने का सलीका अता किया है। उस उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम ने दुनिया में पेश किया है, जिस उमर फारूक का हाल ये है, पूरा मदीना रात को सोता है और ये खलीफा वक्त गलियों में गश्त कर रहा होता है कि कोई भूखा ना सो रहा हो। आपको पता है वो उमर इब्न खत्ताब रात के वक्त गुजरते हुए एक घर के करीब से जा रहे हैं तो देखा एक मर्द बाहर बैठा हुआ है, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। उसके मर्द से पूछा आपने, वो नहीं पहचानता था, आप कभी हिजाब डालते कभी पर्दा डालते और रात को गलियों में मदीने के गश्त कर रहे होते। उस मर्द से पूछा क्या मामला है? कहा कि मेरी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, दर्द ज़ह में मुब्तला है और घर में कोई नहीं है, तकलीफ है। जानते हो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को बुलवाया और कहा जाओ यहाँ पर घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, उसकी तीमारदारी कर। सुबह तक खलीफतुल मुस्लिमीन के घर की औरतें एक गरीब के घर की औरत की तीमारदारी कर रही हैं। जब बच्चे के विलादत की आवाज़ आई, सबसे पहले मुबारकबादी देने वाले उमर इब्न खत्ताब हैं। उससे कहते भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। वो खुश व खुर्रम है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अजनबी रात को आया है और मुझे मुबारकबादी भी दिया, मेरे घर के सारे कामकाज भी उठा लिया और अपनी पीठ पर घर से बोरिया ला करके आटे और राशन का उस घर में पहुंचाया और कहा खुश व खुर्रम रहो, अल्लाह ने तुम्हारे घर में बरकत दी है। सुबह उठ करके वो लोगों को बता रहा है अल्लाह ने रात को एक अजीब फरिश्ता भेजा, मेरे घर में अकेली औरत थी, दर्द ज़ह में मुब्तला थी, 3 औरतें भी आई और एक मर्द भी आया, रात भर मेरे साथ बैठा रहा, मुझे खिलाया पिलाया भी, मेरे घर की तीमारदारी भी करके गया। लोगों ने कहा जानते हो कौन था वो? उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे। दुनिया को ये सियासत का सलीका देने वाला इस्लाम का वो अजीम सिपहसालार है। आज भी आपको मैं बताऊं, इटली में और डेनमार्क में और कुछ कंट्रीज में एक दिन मनाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये नहीं कह रहा रिचर्ड का या रेमंड का, कोई जो बड़े बड़े इनके सिपहसालार हैं, इनका एक दिन मनाया जाएगा, जिनको मतलब कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला हो। मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जहां वो अपने बादशाहों के पैदाइश का दिन या उनके किसी एनिवर्सरी को मनाने का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि यूरोप की ये 2 कंट्रियां हैं जो ये प्रस्ताव पेश कर रही हैं कि साल में एक दिन ऐसा मनाया जाए जिसका नाम सलाहुद्दीन अयूबी डे होना चाहिए। यहां हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया आज भी इस बात को तस्लीम करती है, सलाहुद्दीन जैसा जर्नेल देखा नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये चंद मिसालें मैं आपके सामने रखा और उसके बाद फिर मैं तुम्हें झिझोड़ कर पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ इस्लाम से अच्छा कोई रास्ता है? कुरान यही कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा दूसरा रास्ता लेकर के आएगा क़यामत के दिन उसका कोई कबूल नहीं किया जाएगा, नहीं कबूल किया जाएगा, बल्कि वो सबसे बड़े घाटे में होगा, आखिरत के दिन खसारा उठाने वालों में होगा। आज तुम्हारे पास वो अक्ल सलीम अल्लाह ताला ने दिया, जिसको थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होना, अकल का इस्तेमाल करता हो, वो भी इस्लाम के मुतालिक सोचेगा कि मेरे दीन में इतनी अच्छाइयाँ हैं, आज तक रब ताला ने मुझे ये पेशानी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। कहीं झुकाते हो? अरे खाना खाते हैं, खाना तो रोज़ाना ज़रूरी है, और रिस्क के मामले में तो लोग ऐसे, दुनिया कहती है पेट पूजा, हम पेट पूजा नहीं कहते। खाने के लिए बाज़ लोग कहते हैं ना पहले पेट पूजा हो जाए, पूजा का लफ्ज़ ही हम इस्तेमाल नहीं करते। खाना बर्तन में रखा हुआ है, आपके घर में खाना ला करके दिया जाता है, तो क्या आप सर झुकाकर चाट के खाते हैं या लुक़मे उठाकर हाथ से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। बाकी जानवरों को देखो, बकरी खाती है मुंह झुकाकर खाती है, बैल भैंस वगैरह सब सर झुका करके खाते हैं, रिस्क को चाट के खाते हैं, उनका सर झुक जाता है। लेकिन तुम्हारे सर को रब ने इतना मोहतरम रखा कि रोज जो तुम्हें रिस्क की जरूरत है उसके सामने भी मत झुकाओ। सर झुकाना है तो रिस्क के सामने नहीं, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाया जाए। तुम्हारी पेशानी को मोहतरम रखा गया है कि तुम झुकोगे तो किसके सामने? सिर्फ रज़्ज़ाक़, जो हमारा पालनहार हकीकी है। और हद तो ये है मेरे अजीज़ों, ये दुनिया की वाहिद कौम है, ये वाहिद मजहब ऐसा है, यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, कोई भी रिलीजन आप लेकर के आएँ, जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिसको गॉड कहते हैं या जिसको भगवान कहते हैं, उनकी सूरत भी होगी, मूरत भी होगी, और सामने देखते हैं और झुकते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन तन्हा मुसलमान ऐसे हैं, करोड़ों मस्जिदें होंगी, कहीं खुदा की कोई तस्वीर देखा है? कहीं मस्जिदों में खुदा का कोई मूरत या सूरत बनाई हुई देखा है? नहीं है। ये वाहिद कौम है जो बिन देखे मौला की बारगाह में सजदे में झुक जाती है।
صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے، پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے، اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی؟ پتہ ہے 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث. یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی. یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں.
ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید۔ یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے۔ یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا، اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس قدر درد میں تھی ماں، جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید۔ ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا؟ عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا، اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے، وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا، واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا، اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں، اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے۔ ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت۔ ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل۔ یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے۔ اور زید کا کیا ہوا؟ عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا۔ خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے۔ یہ لے کر کے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا، بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ہوا کیا؟ ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام ہے، عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو، اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی۔ ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا، اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے۔ ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے، اس کے اشعار تو سنو۔ لوگ سن کر کے رو رہے تھے، یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا۔ بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے، اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید۔ باپ کا نام حارثہ؟ کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں۔ زید سے کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے۔ ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی۔ میرے عزیزوں، سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے۔ زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں، اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے، مکہ آئے،
जैसे ही आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा, हुजूर पाक मिल गए तो धाड़े मार मार कर बाप रोने लगा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके मुतालिक सुना है कि यतीमों के वाली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ बाप के ऊपर रहम कीजिए, बरसों से अपने बच्चे के लिए तरस रहा है, मैं और मेरी बीवी तड़पते हैं, सहराओं में आवाज देते हैं। हुजूर ने पूछा हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहा हमारा बेटा गुम हो गया था, बरसों हो गए थे, लेकिन सुना है वो यहाँ रहता है। हुजूर ने पूछा क्या नाम है उसका? कहा जैद उसका नाम है, मेरा नाम हारसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जैद के बारे में पूछ लिया। हुजूर जिससे खुद मोहब्बत करते हो, हुजूर जिससे मोहब्बत करते हो, बाप ने पूछ लिया। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं एक बाप के कलेजे से उसके बेटे को अलग नहीं कर सकता, माँ से उसके बेटे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बात इतनी है कि जैद को बुलाया जाए, फैसला उसके हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है। मैं जैद को बुलाता हूँ। गुलाम थे उस वक्त, हजरत जैद को बुलाया गया और उस वक्त भरी जवानी वाला जैद है। जैसे ही आए पहली नजर बाप को देखा, माँ को देखा, माँ बाप तो चीख पड़े हमारा जैद मिल गया, हमारा जैद मिल गया। लेकिन कमाल की बात मैं देखता हूँ ऐसी दीवानगी पूरी दुनिया में नहीं। जैद ने देखा अपने माँ और बाप को, लेकिन उसी वक्त अपनी आंखें झुका ली और हुजूर की तरफ कर लिया। ना इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर ने देखा कि जैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने जैद से कहा पहचानते हो? कहा हाँ हुजूर, ये मेरे बाप है और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा है। हुजूर ने फरमाया फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है। जैसे ही गए उस मंजर को जो बयान किया गया है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती है। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मार कर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था, फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद जैद बिन हारसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैद, ये जो जज्बाती मंजर है इसको खत्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए, मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आज़ाद कर देता हूँ, तुम बगैर कोई फिदिया लिए हुए, बगैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आज़ाद कर दूंगा बगैर किसी फिदिया के, तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान, आज़ाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आज़ाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है जैद बिन हारसा। उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं ऐ सारे मक्का वालों गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दिया है, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा जैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है? जैद बिन हारसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूँ इस एक गुलामी पर, मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और जैद बिन हारसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद बिन हारसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से जैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं